اسلام دھرم میں شب برات کی رات کو بہت ہی مہتوپورن مانا جاتا ہے۔ یہ رات اسلامی کیلنڈر کے 8ویں مہینے شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے۔ اسے معافی اور رحمت کی رات کہا جاتا ہے، جس میں اللہ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ شب برات کی فضیلت یہ بھی ہے کہ گناہوں کی معافی۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ اس رات اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ رزق اور تقدیر کا فیصلہ۔ اس رات کو لوگوں کے اگلے سال کے رزق، عمر اور تقدیر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ قبر والوں کے لیے دعا۔ اس رات کو لوگ اپنے گزرے ہوئے رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ عبادت کی رات۔ اس رات مسلمان نفل نماز، قرآن کی تلاوت اور دعاؤں میں وابستہ رہتے ہیں۔ شب برات میں کی جانے والی عبادتیں۔ نفل نماز۔ کئی لوگ پوری رات جگ کر کے عبادت کرتے ہیں اور نفل نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت۔ اس رات قرآن مجید کی تلاوت کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے۔ استغفار یعنی معافی کی دعا۔ اپنے گناہوں کی توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے۔ قبرستان جانا۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا کی تھی، اس لیے مسلمان بھی اپنے رشتہ داروں کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ روزہ رکھنا۔ اس رات کے اگلے دن یعنی 15 شعبان کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ شب برات کی ایک اہم حدیث۔ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو دنیا کے سب سے نچلے آسمان پر آتا ہے اور فرماتا ہے، کیا کوئی معافی مانگنے والا ہے؟ میں اسے معاف کر دوں گا۔ کیا کوئی روزی مانگنے والا ہے؟ میں اسے روزی دوں گا۔ کیا کوئی مصیبت میں ہے؟ میں اس کی پریشانی دور کروں گا۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ شب برات ایک بے حد اہم اور برکتوں والی رات ہے۔ اس رات کو عبادت میں بتانا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اور اللہ سے رحمت کی دعا کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ہمیں دوسروں کے حق ادا کرنے اور اچھے اعمال کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔